تم سے پہلے جو یہود و نصارہ گزر چکے تم بھی انہی کو فالو کرو گے، حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہوگا تو تم بھی گھسنے کی کوشش کرو گے۔ اس امت میں بھی وہ خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ میں تھیں، کہ جب بھی رسول کوئی ایسی بات لے کر آئے جس سے ان کی خواہشات پہ زد پڑتی ہو تو یہ رسول کی بات کو فالو نہیں کرتے تھے، مخالفت پہ اتر آتے، یہاں تک کہ بعض دفعہ قتل بھی کر دیا کر دیتے تھے اس رسول کو۔ اور یہ امت کچھ لوگوں کو فالو بھی کرے گی تو یقیناً کچھ ایسے علماء بھی ہوں گے جو یہود کے طرز پہ چلیں گے کہ ان کے علماء لوگوں سے پیسے لے کے حق کو چھپا دیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہم نے جو آیتیں نازل کیں اور ہدایت جو ہم نے آسمان سے نازل کی اور بینات واضح دلائل اور واضح باتیں جو ہم نے آسمان سے نازل کی ہیں، جو لوگ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ قرآن مجید اگر آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی آسمانی مذاہب نازل کیے آسمان سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، وہ تمام مذاہب اللہ کی طرف منسوب تھے، ان میں کوئی کجی نہیں تھی، لیکن ان مذاہب میں تحریف ہوتی چلی گئی، تبدیلیاں ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ اصل مذہب کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ اور یہ جتنی بھی مذہب میں تحریفیں ہوئی ہیں، تبدیلیاں ہوئی ہیں، یہ غیروں نے نہیں کی، بلکہ اسی مذہب پہ چلنے والے لوگ جو اس مذہب کی طرف منسوب تھے، علم تھا ان کے پاس، انہوں نے اسی مذہب کی عقیدت میں غلو میں تحریف کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، اہل یہود کی خصلت بیان کی کہ جب بھی ان کے پاس رسول ایسی چیز کو لے کر آئے جو ان کی خواہشات کو پسند نہیں تھا، ایسی چیزیں لائے جو ایک خواہشات پسندی کرتی تھی ان چیزوں کو، تو یہ ہمیشہ تکبر کرتے اور بعض دفعہ تو پیغمبر کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ قتل وہ لوگ نہیں کرتے تھے جو مذہب کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، قتل وہ لوگ کیا کرتے تھے جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا کہا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، لیکن اسی مذہب سے ان کی دنیا بھی وابستہ ہو گئی تھی۔ تو اب کوئی پیغمبر ایسی بات لے کر آتے جس سے ان کا دنیا کا نقصان ہوتا یا لوگوں میں ویلیو کم ہوتی تو یہ ان پیغمبر کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ آیت خوب اچھی طرح سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ اب پیغمبر کے جانشین اور پیغمبر کے وارث کون ہوں گے؟ بولیں، علماء۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء پیغمبروں کے وارث ہیں۔ تو اب علماء پیغمبر کے کیا ہوں گے؟ جانشین۔ پیغمبر کا جو کام تھا، اصل کام، وہ کون کریں گے؟ علماء۔ عوام کرے گی علماء کی نگرانی میں۔ تو اس حدیث میں ایک فضیلت پتہ چلی ہمیں علماء کی، تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ وہ یہ کہ نبی کے جانشین علماء ہوں گے، اور ظاہر ہے وہ غلط نہیں ہو سکتے، ورنہ وہ نبی کے جانشین بنتے نہیں، کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ ختم۔ اب دین کو قیامت تک جو باقی رکھا جائے گا، تو جب اصل نہیں ہوتا تو اس کے وارث ہوتے ہیں نا بھائی۔ نائب ہوتا ہے نا، آپ وزیر اعظم جب دورے پہ جائیں گے تو کسی کو نائب بنا کے جائیں گے نا، صدر مملکت دورے پر جائیں گے تو نائب بنا کے۔ کوئی بھی شخص جب اپنی اصل جگہ سے جاتا ہے تو وہاں کسی کو بٹھا کے جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ آپ کے وارث بنے، اور صحابہ میں خاص طور پہ وہ جن کو علم اللہ نے دیا تھا، تو لوگ پھر ان سے رجوع کرتے تھے، پھر تابعین، تبع تابعین، اور یہ سلسلہ قیامت تک آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن دوسری طرف حدیث میں یہ بھی آتا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو یہود و نصارہ گزر چکے، تم بھی انہی کو فالو کرو گے، حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہوگا تو تم بھی گھسنے کی کوشش کرو گے۔ یعنی مطلب یہ کہ انسان تو گوہ کے بل میں نہیں گھستا نا، یعنی ایسے ان کو فالو کرو گے کہ کسی نے بہت ہی کوئی الٹا کام بھی کیا ہو جو انسان پہ بالکل سوٹ نہیں کرتا، جس کی سرے سے کوئی لاجک بنتی نہیں ہے۔ بھائی گوہ تو گوہ کے لیے بل ہے نا، وہ انسانوں کے لیے تھوڑی ہے۔ ارے گوہ بل بناتی ہے اپنے لیے، وہ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ گوہ کو دیکھ کے آپ اس بل میں نہیں گھسو گے، آپ یہ دیکھو کہ گورا اس میں گھس رہا ہے، گورے کو دیکھ کے آپ اس میں گھسنے کی کوشش کرو گے کہ یہ اس میں گھسا ہے تو یقیناً اس میں کچھ خربوزے بٹ رہے ہوں گے اندر۔ نہیں بھی بٹ رہے ہوں گے تو بس یہ ایک فیشن ہے، حالانکہ گھس سکتے نہیں ہیں۔ اس میں ایک مثال دی جا رہی ہے، کیسے پیچھے لکیروں کے فقیر بن کے چلو گے، یہ نہیں دیکھو گے کہ یہ فالو کرنے کی چیز ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہیئر کٹنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ بولو نا، جو آج کل نوجوانوں کے عجیب عجیب سے بال ہیں، یہ فیشن کہاں سے نکلا ہے؟ خواتین کے ادھورے کپڑے سب وہیں سے، سب الٹا سیدھا وہیں سے۔ ویسے کہتے ہیں گورے جو ہے معاملات کے ایک نمبر ہوتے ہیں، چلو یار آپ نے گورے جیسے بال بنا لیے تو معاملات میں ایک نمبر، وہ نہیں ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ہمارا اپنا کلچر ہے بھائی، ان کا اپنا کلچر ہے، سارے ہوتے بھی نہیں ایک نمبر، اتنی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو آپ۔ قانون ہے نا، قانون بہت سخت ہے۔ دوسرا وہاں گورنمنٹ نے تربیت کی ہے لوگوں کی، خیر یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی، بہت اہم ٹاپک رہ جائے گا پھر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے فالو کرو گے کہ اگر ان میں سے گوہ کے بل میں بھی کسی نے گھسنے کی کوشش کی تو تم بھی گھسنے کی کوشش کرو گے۔ تو دیکھیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس امت میں بھی وہ خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ میں تھیں، اور ان میں کیا خرابی تھی جو میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی، ایک بہت بڑی خرابی، کہ جب بھی رسول کوئی ایسی بات لے کر آئے
جس سے ان کی خواہشات پہ زد پڑتی ہو، تو یہ رسول کی بات کو فالو نہیں کرتے تھے، مخالفت پہ اتر آتے، یہاں تک کہ بعض دفعہ قتل بھی کر دیا کرتے تھے اس رسول۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس امت میں جو رسول کے جانشین علماء ہیں، جب بھی وہ ایسی بات لے کر آئیں گے جو بہت سے لوگوں کی خواہشات ان کو قبول نہیں کرتی ہوں گی، تو وہ ان علماء کی بات کو رد بھی کریں گے، انہیں قتل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کو وہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی، چاہے کتنی حق پر مبنی ہو، آپ کو نہیں اچھی لگ رہی وہ۔ تو اس حدیث میں، ایک حدیث میں علماء کی فضیلت ہے، ایک دوسری حدیث میں علماء کی برائی ہے۔ اس امت میں دونوں قسم کے علماء ہوں گے، ایک انبیاء کے وارث، یہ خوبی بھی اس امت میں ہے، اور یہ امت پچھلوں کو فالو بھی کرے گی، تو یقیناً کچھ ایسے علماء بھی ہوں گے جو یہود کے طرز پہ چلیں گے کہ ان کے علماء لوگوں سے پیسے لے کے حق کو چھپا دیا کرتے تھے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہم نے جو آیتیں نازل کی اور ہدایت جو ہم نے آسمان سے نازل کی اور بینات واضح دلائل اور واضح باتیں جو ہم نے آسمان سے نازل کی ہیں، جو لوگ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت۔